بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 26۔ کتاب کا نام سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی، عادل حکمران، فاتح روم و فارس، شہید محراب، امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل سیرت کے تابناک نقوش۔ مصنف ڈاکٹر علی محمد الصلابی۔ جلد دوم، قسط نمبر 5۔ محکمہ قضاہ کا قیام۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام پھیلا، اسلامی ریاست کا رقبہ وسیع ہوا اور مسلمانوں کے دوسری قوموں سے تعلقات بڑھے، تو ان ترقی یافتہ حالات میں ایک عدالتی ادارے کا قیام ضروری ہو گیا۔ خلیفہ وقت انتہائی مصروف ہو گئے۔ نئے قائم ہونے والے مختلف صوبوں اور شہروں میں مقرر کردہ گورنروں کی مصروفیات میں بھی بہت اضافہ ہو گیا۔ وسیع مملکت اور بڑھتی ہوئی آبادی میں باہمی تنازعات بھی بڑھنے لگے۔ ان حالات میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض شعبوں کو بعض محکموں سے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ انہوں نے عدلیہ کی حیثیت مستقل طور پر جداگانہ کر دی۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ خلیفہ وقت کو امور ریاست کے لیے بھرپور وقت مل سکے۔ انہوں نے عدلیہ کو الگ کرنے کے ساتھ ساتھ مستقل بنیاد پر قاضیوں کا تقرر بھی کیا۔ ان کا کسی دوسرے ارادے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ سیدنا عمر اسلامی حکومت کے پہلے فرمانروا تھے جنہوں نے عدلیہ کی انتظامیہ سے الگ کر کے اسے مستقل بنیاد پر قائم فرمایا تھا۔ انہوں نے کوفہ، بصرہ، شام اور مصر کے علاقوں میں بھی قاضی مقرر فرمائے۔ یہ محکمہ براہ راست خلیفہ کے تحت کام کرتا تھا۔ قاضی حضرات کو خود خلیفہ نامزد کرتا تھا یا خلیفہ کی نیابت کرتے ہوئے کوئی اور مجاز شخص بھی اس کا تقرر کر دیتا تھا۔ قضات خلیفہ کے سامنے جواب دہ ہوتا تھا۔ عدلیہ کو بالکل جداگانہ بنیاد پر قائم کر دینا بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست اور بصیرت کا کتنا بڑا ثبوت ہے۔ آج دنیا بھر کی ریاستوں میں عدلیہ ایک جداگانہ محکمے کی حیثیت سے کام کر رہی ہے۔ فاروق اعظم نے یہی کام 1400 برس قبل کر دکھایا تھا۔ حق یہ ہے کہ وہ امت مسلمہ کے حقیقی اور عبقری لیڈر تھے۔ وہ بدلتے ہوئے حالات کو فوراً بھانپ لیتے، اس لیے جدید قوانین وضع کرنے، امور ریاست کو منظم کرنے اور ہر محکمے کے حدود و اختیارات متعین کرنے کی حیرت انگیز صلاحیتیں رکھتے تھے۔ اہل یورپ نے سیدنا عمر جیسے قواعد و قوانین 18ویں صدی عیسوی میں جدید نظریے کے عنوان سے پیش کیے اور انہیں عوامی بھلائی کا ضامن قرار دیا۔ ایسے ہی خیالات کا ذکر مونٹیسکو نے اپنی کتاب روح الشرائع میں کیا ہے، اور اس کی عملی شکل انقلاب فرانس کے سوا 200 سال قبل سامنے آئی تھی۔ اسلام نے آزاد اور بے لاگ عدل کا نظریہ 1400 سال قبل پیش کیا اور اسے اپنا ایک اہم اساسی اور انتظامی اصول قرار دیا۔ روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا والی اور قاضی بنا کر بھیجا تو ان سے دریافت فرمایا، کیف تقضی یا معاذ، اے معاذ تم لوگوں کے درمیان کس طرح فیصلے کرو گے؟ حضرت معاذ نے وضاحت کر دی، میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اگر کسی مسئلے کا حل کتاب اللہ کی صریح نص سے نہ ملا تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لوں گا۔ اگر سنت رسول سے بھی واضح حکم نہ ملا تو اجتہاد کروں گا، اور اجتہاد کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو درست قرار دے دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں عدلیہ اور اس کے ساتھ متعلقہ امور کو بہتر سے بہتر بنانے کی طرف خصوصی توجہ فرمائی۔ ان کی طرف سے عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دینے کا اقدام اس لیے کیا گیا کہ ریاستی امور کی نگرانی کے باعث ان کی مصروفیات میں بدرجہ اضافہ ہو گیا تھا۔ جہاں تک انصاف کرنے کا تعلق ہے تو سیدنا عمر نہایت بے لاگ اور عادلانہ فیصلے کرنے میں ید طولا رکھتے تھے۔ سیدنا عمر نے بعض ایسے والی بھی مقرر فرمائے جنہیں عدالتی اور انتظامی
دونوں طرح کے اختیارات حاصل تھے۔ سیدنا عمر عدالتی معاملات میں ان سے مسلسل خط و کتابت جاری رکھتے تھے۔ انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو پہلے بصرہ پھر کوفہ کے گورنر مقرر ہوئے، عدالتی معاملات میں خط و کتابت کی۔ نیز شام کے والی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض متنازع مسائل کی رپورٹ طلب کی، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کئی عدالتی امور کے بارے میں حقائق دریافت کیے۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں قاضی کو جس علاقے میں مقرر کیا جاتا، وہ اس علاقے کا مکمل با اختیار قاضی ہوتا، چاہے اس کا تقرر خلیفہ کی طرف سے کیا جاتا یا ان کے کسی نائب کی طرف سے، قاضی کے اختیارات میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ اکثر بڑے بڑے شہروں میں عدالتی محکمہ علیحدہ اور مستقل ادارہ بن چکا تھا۔ اس کی مثال کوفہ اور مصر میں قائم عدالتی محکمے سے دی جا سکتی تھی۔ بعض مقامات پر اگر والی اپنے انتظامی امور میں حرج محسوس نہ کرتا تو اسے قاضی کی ذمہ داری بھی سونپ دی جاتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضیوں سے مسلسل رابطہ رکھتے تھے اور بوقت ضرورت مقرر شدہ قاضیوں کی موجودگی کے باوجود مدینہ منورہ میں بعض مقدمات کا فیصلہ خود صادر کر دیتے۔ وہ قاضی جنہیں حضرت عمر نے مستقل طور پر صرف قاضی ہی مقرر فرمایا تھا، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہیں کوفہ کا چیف جسٹس بنا کر بھیجا گیا تھا۔ حضرت قتادہ ابو مجلس سے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے عمار بن یاسر کو اہل کوفہ کا امام اور عبداللہ بن مسعود کو بیت المال کا منتظم اور جسٹس بنا کر بھیجا تھا۔ سیدنا عمر نے سلیمان بن ربیعہ کو بصرہ اور قیس بن ابو العاص قرشی کو مصر کا قاضی مقرر فرمایا تھا۔ بیک وقت گورنر اور قاضی کے مناصب پر فائز ہونے والے افراد۔ وہ لوگ جن کو گورنر اور قاضی دونوں مناصب تفویض ہوئے، ان میں مکہ مکرمہ کے والی نافع الخزائی تھے۔ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مکہ کا والی بنا کر بھیجا۔ وہاں قریش کے بڑے بڑے سردار رہائش پذیر تھے۔ انہیں کچھ عرصے کے بعد معزول کر دیا گیا اور خالد بن عاص بن ہشام بن مغیرہ مخزومی کو والی بنا دیا گیا۔ یعلا بن امیہ کو صنعاء، سفیان بن عبداللہ ثقفی کو طائف، مغیرہ بن شعبہ کو کوفہ، معاویہ بن ابو سفیان کو شام، عثمان بن ابو العاص ثقفی کو بحرین اور عمان، ابو موسیٰ اشعری کو بصرہ اور عمیر بن سعد کو حمص کا والی مقرر کیا گیا تھا۔ مذکورہ اشخاص میں سے بعض کو سیدنا عمر نے قاضی کے منصب پر بھی فائز کیا تھا۔ امیر معاویہ شام کے گورنر بھی تھے اور قاضی بھی تھے، جبکہ مغیرہ اور ابو موسیٰ اشعری محض گورنر تھے، قاضی نہیں تھے۔ سیدنا عمر نے مدینہ طیبہ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور زید بن ثابت کو منصب قضا تفویض فرمایا۔ حضرت نافع بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر نے زید بن ثابت کو منصب قضا تفویض فرمایا اور ان کے لیے تنخواہ بھی مقرر فرمائی، اور اسی طرح صائب بن زید کو بھی یہ منصب دیا گیا تھا۔ قاضیوں کے نام، بعض اہم خطوط۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قضا اور عدالتی کارروائی کا جو مضبوط اور مربوط نظام قائم فرمایا تھا، فقہ اسلامی کے اجل علماء نے اس نظام کی تشریح کی ہے اور اس کے حاشیے بھی لکھے ہیں۔ سیدنا عمر کے اس نظام اور دستور کی جھلک اس خط میں دیکھی جا سکتی ہے جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھا گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بندے امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی طرف سے عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ اشعری کی طرف، آپ پر سلامتی ہو۔ اما بعد، بلا شبہ محکمہ قضا انتہائی اہم ذمہ داری ہے۔ یہ ایک مسلسل عمل کا نام ہے، اچھی طرح سمجھ لو۔ جب کسی دعوے کی دلیل پیش کی جائے تو اس پر خوب غور کرو۔ دعوے دار برحق ثابت ہو تو اسے فوری انصاف فراہم کرو، ورنہ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اپنی مجلس میں لوگوں کے مابین کامل مساوات قائم رکھو تاکہ کوئی بڑا سردار تم سے ظلم کا ارتکاب نہ کرا سکے، نہ کوئی کمزور شخص انصاف سے محروم رہے۔ دعوے دار کو لا محالہ ثبوت پیش کرنا چاہیے اور مدعی پر قسم لازم ہے۔
مسلمانوں کے مابین ہر ممکن طرف پر صلح جائز ہے، ہاں وہ صلح ہرگز جائز نہیں جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دے۔ تم نے کسی مقدمے کا فیصلہ کر دیا ہو تو اگلے دن اس پر پھر غور کرو اور تنقیدی جائزہ لو۔ اگر تمہیں حق کی طرف رہنمائی مل جائے تو فوراً حق کی طرف پلٹ آؤ، اس لیے کہ حق ہر اعتبار سے ہر چیز پر مقدم ہے۔ حق ہی کی طرف ہمیشہ رجوع کرنا چاہیے، باطل پر اڑ جانا ہٹ دھرمی ہے۔ ہر مسئلے کا حل قرآن و سنت میں تلاش کرو، ہر معاملے کا ثبوت قرآن و سنت میں ہی ڈھونڈو۔ ثبوت نہ ملے اور متعلقہ مسئلہ تمہارے سینے میں کھٹک رہا ہو تو اس کی کوئی اور نظیر تلاش کرو، مل جائے تو پیش آمدہ مسائل کو ان پر قیاس کرو، اور جو بات اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب اور حق سے زیادہ مشابہت رکھتی ہو اس پر اعتماد کر لو۔ کوئی مدعی ثبوت حق پیش کرنے کے لیے مہلت مانگے تو اسے ضرور مہلت دو، وہ ثبوت فراہم کر دے تو اسے اس کا حق مہیا کرو، ثبوت نہ دے سکے تو اس کا دعویٰ خارج کر دو۔ یہ طریقہ کار رفع شک اور الجھے ہوئے مسائل حل کرنے میں مفید ثابت ہوگا۔ تمام مسلمان عادل اور منصف مزاج ہیں، البتہ کوئی ایسا مسلمان جسے کسی شرعی حد کے لاگو ہونے پر کوڑے لگے ہوں، یا جس نے جھوٹی گواہی دی ہو، یا وہ بسلسلہ ولا یا نسب متہم ہو، وہ قابل اعتماد نہیں۔ یقیناً حق تعالیٰ تمہارے باطن کا حال خوب جانتا ہے، اس نے تمہارے معاملات میں بذریعہ ثبوت اور بذریعہ قسم اپنے دفاع کا حق مرحمت فرمایا ہے۔ تمہیں اپنی طبیعت کی تنگی، اکتاہٹ اور مقدمے کے کسی فریق سے کبھی نفرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ جھگڑوں کا فیصلہ کرتے ہوئے ناگواری یا ناپسندیدگی کا مظاہرہ ہرگز نہ کرنا، کیونکہ حقدار کو اس کا حق پہنچانا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر کا باعث ہے۔ اس عمل سے تمہاری حسنات میں اضافہ ہوگا جس کی نیت کھری ہو اور وہ بے لاگ انصاف کرنے پر ڈٹا رہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اس طرح کفایت فرماتا ہے کہ اپنے سوا کسی کی کفایت کا محتاج نہیں رکھتا۔ جو قاضی لوگوں کا دباؤ پیش نظر رکھ کر ایسا فیصلہ کرے جو اس کے ضمیر کی آواز کے خلاف ہو، اللہ تعالیٰ اسے اسی دنیا میں ہی رسوا کر دے گا، اور اللہ کی رحمت اور رزق کے خزانے ایسے شخص کی رسائی سے بہت دور رہیں گے۔ والسلام۔ دانش سے بھرپور اس حیران کن عبارت کے حامل خط میں قاضی کے تمام آداب و فرائض اور عدالت کے مکمل اصول بیان کر دیے گئے ہیں۔ علماء اکرام آج تک اس خط کی شرحیں اور حاشیے لکھتے چلے آ رہے ہیں، اور قیامت تک جو فرد بھی اس خط کے الفاظ پر غور کرے گا وہ اس مکتوب گرامی کی عظمت پر حیرت زدہ رہ جائے گا۔ اگر تاریخ سیدنا عمر کے جملہ بے مثال کارناموں کا تذکرہ کیے بغیر ان کا محض یہی مکتوب گرامی نقل کرتی تو صرف یہی مکتوب اس ثبوت کے لیے کافی تھا کہ وہ بے مثل مفکر اور لاسانی مقنن تھے۔ آج کل کے دور میں جبکہ عدالتوں کے بارے میں مختلف اصول و قوانین وضع کیے جا رہے ہیں، اگر یہ الفاظ کسی ریاست کا سربراہ تحریر کرے، پھر ان الفاظ کے بارے میں یہ مطالبہ کیا جائے کہ اتنے دانش آموز الفاظ یقیناً طلباء کے نصاب تعلیم میں شامل ہونے چاہئیں، تو اس سے لکھنے والے کی عظمت کا کیسا منہ بولتا ثبوت سامنے آ جائے گا۔ اس لحاظ سے غور فرمائیے کہ سیدنا عمر کا مقام و مرتبہ کتنا رفیع الشان ہے، جنہوں نے یہ الفاظ آج سے 1400 سال پہلے لکھ دیے تھے۔ یہ الفاظ انہوں نے کسی کتاب سے نقل نہیں کیے، وہ انہیں قلم بند کرنے کے لیے کسی کی مدد کے محتاج نہیں ہوئے۔ یہ تحریر ان کے اپنی تخلیقی ذہن کی آئینہ دار ہے جس نے ہزاروں فوائد یکجا کر دیے۔ دراصل یہ سب کچھ ان ملفوظات مبارکہ کی برکت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں ان کے دل میں اتار دیے تھے، اور انہوں نے جواباً کہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بلا شبہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکاتب گرامی میں ایک اہم مکتوب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بھی ارسال کیا گیا۔ اس میں انہوں نے تحریر فرمایا، یہ خط جو تمہیں تحریر کر رہا ہوں صرف بھلائی اور خیر خواہی پر مبنی ہے،
میں نے اپنے اور تمہارے لیے خیر خواہی کی جستجو میں تمہاری طرف یہ خط لکھا، جس میں میں نے تمہارے اور اپنے لیے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ 5 عادتیں مضبوطی سے اپنا لو، تمہارا دین محفوظ ہو جائے گا اور تمہارا مقدر جگمگا اٹھے گا۔ پہلا، جب تمہارے پاس 2 جھگڑے کرنے والے آئیں تو انصاف پر مبنی دلائل پر توجہ دو اور مضبوط قسموں کو لازم پکڑو۔ دوسرا، کمزور آدمی کو اتنا قریب کر لو کہ اس کی زبان کی بندش کھل پڑے اور وہ اطمینان سے کھل کر بات کرے اور دل ڈھارس پا کر مضبوط ہو جائے۔ تیسرا، اجنبی کا خیال رکھو، ایسا نہ ہو کہ اس کا مقدمہ طوالت اختیار کر جائے اور وہ اپنا حق چھوڑ کر واپس چلا جائے۔ چوتھا، جو شخص اپنے حق کے لیے مقدمہ ہی دائر نہ کرے وہ یقیناً اپنا حق ضائع کر لے گا۔ اور پانچواں، اگر تم کسی مقدمے میں کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکو تو فریقین میں صلح کرانے کی کوشش کرو۔ والسلام۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قضا کے سلسلے میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، اما بعد، میں یہ خط تمہارے نام لکھ رہا ہوں۔ اس میں میں نے تمہارے اور اپنے لیے خیر خواہی تلاش کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی سے کام نہیں لیا۔ 5 عادات مضبوطی سے اپنا لو، تمہارا دین محفوظ رہے گا اور تم دین کے اعلیٰ مرتبے پر فائز رہو گے۔ جب تمہارے پاس 2 آدمی کوئی مقدمہ لے کر آئیں تو ان کے قضیے کا فیصلہ انصاف پر مبنی ثبوت یا فیصلہ کن قسم لے کر کرو۔ کمزور کو اپنے قریب کر لو تاکہ اس کا دل مضبوط ہو اور اس کی زبان کھل کر اپنا مدعا بیان کر سکے۔ دور سے آنے والے اجنبی کی طرف خصوصی توجہ دو، ورنہ وہ اپنا حق چھوڑ کر واپس چلا جائے گا۔ اس کا ذمہ دار وہ ٹھہرے گا جس نے اسے اپنی شفقت اور مہربانی کے سلوک سے محروم رکھا ہوگا۔ سب کو ایک نظر سے دیکھو اور سب سے یکساں تعلقات رکھو، اپنی نظر اور تعلقات میں برابری رکھو۔ جب تک کسی فیصلے پر نہ پہنچو اس وقت تک فریقین کے درمیان صلح کروانے کی بھرپور کوشش کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کے نام اجتہاد کے بارے میں لکھا، جب تمہارے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہو تو سب سے پہلے کتاب اللہ پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حل تلاش کرو۔ اگر کتاب اللہ اور سنت رسول سے اس کا حل نہ ملے تو دیکھو کہ درپیش مقدمے جیسی صورتحال میں ماضی میں کسی نے کیا کیا ہے۔ اگر ایسی نظیر بھی نہ ملے تو پھر اپنی بصیرت کی روشنی میں اپنی رائے قائم کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اجتہاد کرنا چاہتے ہو تو آگے بڑھو اور اپنی رائے قائم کرو، اگر چاہو تو اجتہاد نہ کرو، اس مسئلے سے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ سیرت خلفاء کا مطالعہ کرنے والا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ، ان کے خطوط عدلیہ کے بارے میں ان کے احکام، قاضیوں کے لیے وظائف، ان کی معزولی، فیصلے کرنے کے طریقے، قاضی کی صفات، ان کے واجبات، فیصلہ کرنے کے مساویر اور خود سیدنا عمر کے بحیثیت جج انصاف کی ذمہ داری پوری کرنے کے طریقوں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ قاضیوں کا تقرر اور وظائف۔ قاضیوں کا تقرر خلیفہ وقت خود کرتا تھا۔ سیدنا عمر کے قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کو کوفہ کا قاضی مقرر فرمایا تھا۔ اسی طرح خلیفہ وقت کی نیابت کرتے ہوئے علاقائی گورنر بھی قاضی کا تقرر کر سکتا تھا۔ گورنر مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان بن ابو العاص کو مصر کا قاضی مقرر فرمایا۔ قاضی کا تقرر دراصل خلیفہ وقت ہی کی طرف سے ہوتا تھا، چاہے وہ خود براہ راست تقرر کرے یا اس کی طرف سے مقرر گورنر اس کا تقرر کر دے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خود خلیفہ وقت کسی مقدمے کی سماعت ہی نہیں کر سکتا تھا، بلکہ عدلیہ کے اختیارات کا اصل سرچشمہ وہ خود ہوتا تھا اور بوقت ضرورت اپنے یہ اختیارات کسی کو تفویض کر دیتا، لہذا سب سے پہلے فیصلہ کن شخصیت وہ خود ہی ہوتا تھا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی قاضی اس وقت تک قاضی کے منصب کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا جب تک کہ اس کا تقرر خلیفہ وقت یا اس کا کوئی مجاز والی اور حاکم نہ کر دے۔ قاضیوں کے تقرر میں
خصوصی طور پر اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ با اثر اور صاحب عظمت شخص کو قاضی مقرر کیا جائے، کسی ایسے شخص کو قاضی مقرر نہ کیا جائے جو معاشرے میں بے اثر ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط میں واضح طور پر حکم دیا کہ معاشرے کے با اثر اور صاحب علم و فضل شخص کو قاضی مقرر کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی مقرر کیا تھا۔ یہ کاتب وحی تھے اور علوم فقہ و فرائض میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ بصرہ کے قاضی کعب بن سرازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فلسطین کے قاضی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی طرح حضرت علی، عبداللہ بن مسعود، عمران بن حسین اور ابو قرہ الکندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جیسے جلیل القدر اصحاب رسول قاضی مقرر کیے گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہونے کے ساتھ ساتھ چند مخصوص فیصلے خود ہی فرماتے تھے۔ مخصوص فیصلے کرنے کے بارے میں حضرت عمر کا صرف ایک قول منقول ہے۔ انہوں نے صائب بن یزید بن اقنت النمر کو قاضی مقرر کرتے ہوئے فرمایا، 1 درہم یا 2 درہموں کے مقدمے مجھ سے دور رکھو۔ خلیفہ وقت کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی قاضی کو خاص نوعیت کے مقدمات کی سماعت کے لیے مقرر کرے۔ معمول یہ تھا کہ عمومی طور پر ذاتی اور دیوانی نوعیت کے مقدمات کی سماعت اور ان کا فیصلہ مقرر شدہ قاضی کرتے تھے، لیکن حدود اور قصاص کے مقدمات کا فیصلہ خلیفہ وقت یا اس کی طرف سے مقرر کردہ علاقے کا والی کرتا تھا۔ قاضیوں کو ان کی مرضی کے خلاف چلنے کی اجازت نہیں تھی۔ بعد ازاں قتل کی حد میں خلیفہ وقت کی منظوری اور قتل کے علاوہ دیگر احکام قصاص میں علاقے کے والی اور حاکم کی منظوری لازمی ہو گئی۔ اس دور میں قاضی کے لیے کوئی مخصوص جگہ مقرر نہیں ہوتی تھی، وہ جہاں چاہتا مسجد، گھر یا لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھ جاتا اور مقدمات کا فیصلہ کرتا۔ اس زمانے میں مقدمات کی بھرمار بھی نہیں تھی، کسی مقدمے کا اندراج بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ محدود پیمانے پر کیے ہوئے فیصلے زبانی یاد رہتے تھے۔ قاضی کو اختیار تھا کہ وہ کسی ملزم کو قید بھی کر سکتا ہے تاکہ اس پر سختی کر کے اس سے حق وصول کیا جا سکے۔ حضرت عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملزم کو قید کرنے کے طریقے پر عمل کیا اور ریاست مملکت کے مختلف مقامات پر جیل خانوں کے قیام کا اہتمام کرتی تھی، جبکہ قصاص عام لوگوں کی موجودگی میں سر عام نافذ کر دیا جاتا۔ قاضیوں کے وظائف۔ سیدنا عمر نے قاضیوں کے معقول وظائف کا بھی اہتمام فرمایا تاکہ قاضی اپنی مالی ضرورت کے لیے غلط فیصلے کرنے پر مجبور نہ ہوں۔ قاضی شریح اور سلمان بن ربیعہ باہلی اور دوسرے قاضیوں کے لیے ماہانہ 500 درہم وظیفہ مقرر کیا گیا۔ یہ اس زمانے کے اعتبار سے معقول رقم تھی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھے گئے خط میں حضرت عمر نے ایک قاعدہ یہ بھی بیان کیا کہ قاضی کے عہدے کے لیے صاحب فضل شخص کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ کسی فیصلے میں دولت مند شخص کی دولت سے مرعوب نہ ہو اور فیصلہ کرتے وقت اسے کسی کی پرواہ نہ ہو۔ قاضی کو تجارت، خرید و فروخت اور کاروبار کرنے کی اجازت نہ تھی۔ قاضی کی صفات اور فرائض۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے مطالعے کی روشنی میں یہ بات بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ جب سیدنا عمر کسی قاضی کا تقرر فرماتے تھے تو وہ ان کی کون کون سی خوبیوں کو پیش نظر رکھتے تھے۔ ان میں سے چند اہم خوبیوں کا یہاں تذکرہ کیا جاتا ہے۔ احکام شریعہ کا علم، کیونکہ مقدمات کی سماعت اور ان کا فیصلہ کرنے میں شرعی احکامات کی تطبیق نہایت ضروری ہوتی ہے، ورنہ صحیح فیصلہ کرنا محال ہو جاتا ہے۔ تقوی۔ سیدنا عمر نے معاذ بن جبل اور ابو عبیدہ بن جراح کے نام اپنے احکام میں لکھا تھا کہ تم اپنے علاقے کے نیک اور پرہیزگار لوگوں کو قاضی مقرر کرو۔ قناعت۔ سیدنا عمر نے واضح فرمایا تھا، دھوکہ دینے والا، ریاکار اور حریص آدمی اللہ کا قانون نافذ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوتا ہے۔ ذہانت۔ قاضی کے لیے لازم ہے کہ وہ انتہائی ذہین اور سمجھدار ہو تاکہ معاملات کی گہرائی تک پہنچ سکے۔ امام شیبی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں
کہ کعب بن سور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے۔ اسی دوران ایک عورت آئی، اس نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، آپ نے میرے خاوند سے بڑھ کر بہتر آدمی کوئی نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ کی قسم، وہ شب زندہ دار ہے، دن کو مسلسل روزے رکھنے والا ہے، وہ سخت گرمی میں بھی روزہ نہیں چھوڑتا۔ سیدنا عمر نے اس عورت کی بات سن کر اس کے لیے بخشش کی دعا فرمائی، تعریفی کلمات کہے اور ارشاد فرمایا، تمہارے جیسی عورتیں انتہائی قابل رشک ہیں کہ ان کے شوہر اس قدر نیک اور پارسا لوگ ہیں۔ شیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیدنا عمر کی یہ بات سن کر وہ عورت شرم و حیا سے سمٹ گئی اور واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس خاتون کو واپس جاتا دیکھ کر کعب نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، اس عورت نے اپنے خاوند کے خلاف جو شکایت کی ہے، آپ نے اس شکایت کا ازالہ نہیں فرمایا؟ سیدنا عمر نے دریافت فرمایا، کیا اس نے اپنے خاوند کی کوئی شکایت کی ہے؟ کعب نے عرض کیا، جی ہاں، اس نے اپنے خاوند کی بڑی سخت شکایت کی ہے۔ آپ نے پھر پوچھا، کیا واقعی اس نے شکایت کی ہے؟ کعب نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اس عورت کو میرے پاس لاؤ۔ وہ حاضر ہوئی تو فرمایا، خاتون، حق بات وضاحت کے ساتھ ساتھ صاف صاف کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ کعب کا خیال ہے کہ تو نے اپنے خاوند کے بارے میں شکایت کی ہے کہ وہ رات تیرے پاس بسر نہیں کرتا۔ عورت فوراً بولی، جی ہاں، یہی بات ہے، میں نوجوان ہوں، دوسری عورتوں کی طرح میں بھی خاوند کا قرب چاہتی ہوں۔ آپ نے اسی وقت اس کے خاوند کو بلا بھیجا اور کعب کو حکم دیا، تم ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ کعب نے عرض کیا، امیر المؤمنین، فیصلہ کرنے کا زیادہ استحقاق آپ کو ہے۔ آپ نے فرمایا، میرا حکم ہے کہ یہ فیصلہ تم ہی کرو، کیونکہ تم اس مقدمے کی وہ بات سمجھ گئی جو میں نہ سمجھ سکا۔ کعب نے عرض کیا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس آدمی کی 3 اور بیویاں ہیں، یہ اس کی چوتھی بیوی ہے۔ اس کے شوہر کے لیے میرا فیصلہ یہ ہے کہ وہ 3 دن اور 3 راتوں تک عبادت کرے اور یہ اپنی ہر بیوی کے ساتھ 1 دن اور 1 رات رہے۔ یہ سن کر سیدنا عمر نے فرمایا، اللہ کی قسم، تمہاری دوسری رائے پہلے سے بھی زیادہ اچھی ہے، جاؤ میں تمہیں بصرہ کا قاضی مقرر کرتا ہوں۔ سختی اور نرمی کا امتزاج۔ منصب قضا پر فائز ہونے والے کے لیے 4 صفات سے متصف ہونا ضروری ہے۔ وہ نرم ہو لیکن کمزور نہ ہو، طاقتور ہو لیکن تشدد سے کام نہ لے، مال پر کنٹرول ہو، احتیاط سے خرچ کرے لیکن بخیل نہ ہو، اور سختی ہو مگر فضول خرچی نہ کرے۔ باروب شخصیت۔ سیدنا عمر نے ایک موقع پر فرمایا، میں ابو مریم کو معزول کر دوں گا، اس کی جگہ ایسا آدمی مقرر کروں گا کہ جو فاجر بھی اسے دیکھے گا خوف زدہ ہو جائے گا، اور پھر اسے معزول کر کے کعب بن سور کو بصرہ کا قاضی مقرر کر دیا گیا۔ مالداری اور حسب و نسب۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گورنر کے نام اپنے مکتوب گرامی میں تاکید فرمائی کہ تم اپنے علاقے میں مالدار اور صاحب حسب و نسب لوگوں کے علاوہ کسی اور سے کوئی سرکاری کام نہ لینا، اس لیے کہ ایک متمول شخص کسی کا مال ضبط کرنے کی کوشش نہیں کرے گا اور صاحب حسب و نسب نفاذ حکم کے لیے کسی انجام کو خاطر میں نہیں لائے گا۔ قاضی کے فرائض۔ سیدنا عمر نے قاضیوں کے لیے اہم ذمہ داریوں کی نشاندہی کی اور فرمایا کہ عدالت کی بنیادیں مضبوط رکھنے کے لیے چند صفات کا ہونا ضروری ہے۔ ہم یہاں ان صفات کا مختصراً تذکرہ کر رہے ہیں۔ اخلاص۔ حضرت عمر نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ حقدار کے لیے برحق فیصلہ کرنے پر اجر عطا فرماتا ہے اور ذخیرہ حسنات میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ جس کی نیت حق کے بارے میں کھری ہو، چاہے معاملہ خود اسی کے خلاف ہو، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے درمیان اس کی کفایت فرمائے گا اور اسے کسی کی کفایت کا محتاج نہیں رکھے گا، اور اگر اس نے خالص نیت سے کوئی فیصلہ نہ کیا تو وہ رسوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ صرف وہ عمل قبول فرماتا ہے جو خلوص نیت سے کیا جائے۔ اب تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم دنیا کا رزق اور اللہ کی رحمت کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ مقدمے کا باریک بینی سے جائزہ۔
کسی بھی مقدمے کا فیصلہ سنانے سے قبل اس کا بنظر غائر جائز لینا از حد ضروری ہے تاکہ حق واضح ہو سکے۔ سیدنا عمر نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، جب تمہارے پاس کوئی مقدمہ آئے تو پہلے اسے اچھی طرح سمجھو۔ ایک دفعہ ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا، کسی قاضی کو کسی مقدمے کا فیصلہ اس وقت تک نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ حق اس پر اس طرح واضح نہ ہو جائے کہ جس طرح دن اور رات واضح ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر کو اس گفتگو کی رپورٹ ملی تو انہوں نے فرمایا، ابو موسیٰ نے سچ کہا۔ اسلامی شریعت کے مطابق فیصلہ، مدعی مسلمان ہو یا غیر مسلم، قاضی کو فیصلہ اسلامی شریعت کے مطابق کرنا چاہیے۔ حضرت زید بن اسلم بیان فرماتے ہیں، ایک یہودی عورت سیدنا عمر کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی، میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ یہودی علماء کا خیال ہے کہ مجھے اس کی وراثت سے کچھ نہیں ملے گا۔ سیدنا عمر نے انہیں بلایا اور دریافت فرمایا، کیا تم اس عورت کو اس کا حق نہیں دو گے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنی کتاب میں اس کا حق نہیں پاتے۔ سیدنا عمر نے فرمایا، کیا یہ بات تورات میں لکھی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، یہ بات متناہ میں لکھی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، متناہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ کتاب ہے جسے ہمارے علماء اور دانا لوگوں نے مرتب کیا ہے۔ یہ سن کر سیدنا عمر نے انہیں سخت الفاظ میں ڈانٹا اور فرمایا، جاؤ اس خاتون کا حق فوراً ادا کرو۔ مشورہ، قاضی کو مشکل معاملات میں منتخب افراد سے مشورہ کرنا چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاضی کو لکھا، شرعی معاملات و مسائل میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں سے مشورہ کر لیا کرو۔ انہوں نے قاضی شرعی کو لکھا، اگر تم چاہو تو مجھ سے مشورہ کر لیا کرو، میں مشورہ طلب کرنے پر تمہیں یقیناً امانت داری سے مشورہ دوں گا۔ خود سیدنا عمر کا معمول تھا کہ اکثر امور میں اصحاب الرائے سے مشورہ فرماتے تھے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص کو عدالتی فیصلہ کرنے کا تجربہ حاصل کرنا ہو وہ سیدنا عمر کے عدالتی فیصلوں کو لازم پکڑ لے۔ سیدنا عمر کثرت سے مشورہ کرتے تھے۔ مساوات کا برتاؤ، قاضی کو چاہیے کہ مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان مساوات قائم رکھے۔ سیدنا عمر نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا تھا، اپنے روبرو اپنے عمومی مجلس اور عدالت میں لوگوں کے مابین مساوات قائم رکھو، نہ کوئی سردار تم سے ظلم کرا سکے، نہ کوئی کمزور شخص تمہارے انصاف سے نا امید ہو۔ مزید لکھا، تم سب لوگوں کے حقوق برابر سمجھو، کسی قریب کو بعید اور بعید کو قریب پر فوقیت نہ دو۔ ایک دفعہ عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باغ کے حصول کے بارے میں سیدنا عمر پر دعویٰ کیا۔ سیدنا عمر نے انہیں مستحق نہ سمجھا۔ دونوں نے زید بن ثابت کو ثالث بنانے کا فیصلہ کیا اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ گئے۔ سیدنا عمر نے فرمایا، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیں۔ لوگ فیصلہ کرانے کے لیے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آیا کرتے تھے۔ حضرت زید امیر المؤمنین کو دیکھ کر اپنے بستر سے اٹھے اور کھڑے ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت زید نے سیدنا عمر کو تکیہ پیش کیا اور عرض کیا، اے امیر المؤمنین، یہاں تشریف رکھیے۔ اس پر آپ نے فرمایا، اے زید، تم نے تو پہلے ہی مرحلے میں ظلم کر دیا، مجھے میرے مد مقابل کے ساتھ بٹھاؤ۔ لہٰذا دونوں حضرت زید کے سامنے بیٹھ گئے۔ کمزور کی حوصلہ افزائی، کمزور شخص کا لحاظ اس لیے ضروری ہے کہ وہ خوفزدہ نہ ہو اور کھل کر اطمینان سے گفتگو کر سکے۔ سیدنا عمر نے حضرت معاویہ کو لکھا، کمزور کو اپنے قریب کرو تاکہ اس کا دل دلیر ہو جائے اور زبان کھل جائے۔ دور سے آنے والے کا فیصلہ جلدی نمٹانا، سیدنا عمر نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، دور سے آنے والے اجنبی کا خیال رکھو، اگر وہ اپنے مقدمے کے سلسلے میں اپنے گھر سے زیادہ دیر دور رہا تو ممکن ہے وہ اپنا حق چھوڑ کر واپس چلا جائے، یقیناً اس نے اس کا حق برباد کیا جس نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ عالی ظرفی، سیدنا عمر نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا،
تمہیں فیصلہ کرتے وقت مطمئن اور معتدل ہونا چاہیے، قبیدہ خاطر، غضبناک اور مضطرب نہیں ہونا چاہیے۔ مقدمے کی سماعت کے وقت لوگوں سے کبھی تنگی، تکلیف اور ناگواری محسوس نہ کرو۔ اگر کوئی قاضی متذکرہ حالاتوں کی بنا پر خود کو بے چین پائے تو کسی مقدمے کا فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ اس کی ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ کوئی غلط فیصلہ سنا دے۔ سیدنا عمر نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرو۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے مجھے حکم دیا کہ غصے کی حالت میں کبھی کوئی فیصلہ نہ کرنا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، کوئی قاضی اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ کرے جب تک کہ وہ اچھی طرح کھا پی نہ لے۔ وہ سمجھتے تھے کہ بھوک یا پیاس کی حالت میں جلد بازی سے غلط فیصلے صادر ہو جانے کا بڑا خدشہ ہے۔ فیصلے پر اثر انداز ہونے والے امور سے اجتناب۔ جس طرح رشوت، تجار سے خرید و فروخت کے معاملات میں نرمی، تحائف کی وصولی وغیرہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضیوں کو تجارت کرنی، بازاروں میں خرید و فروخت کرنی، تحائف قبول کرنی اور رشوت لینے سے بڑی شدت سے منع فرمایا۔ سیدنا عمر نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، تم کسی قسم کی خرید و فروخت اور مضاربت نہ کرو، نہ کسی مقدمے میں کوئی رشوت قبول کرو۔ قاضی شریح فرماتے ہیں، سیدنا عمر نے جب مجھے منصب قضا پر مامور فرمایا تو مجھے اس امر کا پابند فرمایا کہ میں خرید و فروخت کا کوئی دھندا کروں گا، نہ رشوت لوں گا۔ سیدنا عمر فرماتے تھے، رشوت لینے اور مقدمات میں خواہشات کی دخل اندازی سے بچو۔ ظاہر پر فیصلہ کرنا۔ سیدنا عمر نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگوں، جب اللہ کے نبی علیہ السلام زندہ تھے تو ہم تمہیں اچھی طرح جان سکتے تھے۔ اے لوگوں، جب اللہ کے نبی علیہ السلام زندہ تھے تو ہم تمہیں اچھی طرح جان سکتے تھے۔ وحی کا زمانہ تھا اور وحی کے ذریعے سے تمہارے ہر معاملے کی خبر ہو سکتی تھی۔ اب ہم صرف تمہیں تمہاری گفتگو سے ہی پہچان سکتے ہیں۔ جس کا ظاہر اچھا ہوگا ہم اسے اچھا سمجھیں گے اور اس سے محبت کریں گے، اور جس کا ظاہر برا ہوگا ہم اسے برا خیال کریں گے اور اس سے نفرت کریں گے۔ تمہارے اصل بھید تمہارے اور اللہ تعالیٰ کے مابین ہیں۔ حتی الامکان صلح کی کوشش کرنا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی بھی مقدمے کا حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے دونوں فریقوں کو صلح کا موقع دو، کیونکہ حتمی فیصلہ بعض اوقات بعد میں باہمی دشمن، بغض اور کینے کا سبب بنتا ہے۔ اگر دونوں فریق شریعت اسلامی کے مطابق باہمی صلح پر راضی ہو جائیں تو قاضی صلح کو مؤثر قرار دے گا۔ اگر صلح کسی شرعی حکم سے متصادم ہوگی تو قاضی اس صلح کو توڑ دے گا۔ سیدنا عمر نے فرمایا، مسلمانوں کے درمیان باہمی صلح جائز ہے، سوائے اس صلح کے جو حرام کو حلال یا حلال کو حرام کر دے۔ اگر قاضی کو کسی مقدمے میں حتمی فیصلے پر پہنچنے میں دشواری ہو تو فریقین کے مابین صلح کرانے پر خصوصی توجہ دی۔ حضرت عمر نے حضرت معاویہ کو لکھا، اگر کسی مقدمے میں تمہیں کسی حتمی فیصلے پر پہنچنے میں دشواری کا سامنا ہو یا فریقین ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوں تو ان کے مابین صلح کا راستہ اختیار کرو، کیونکہ ایسے حالات میں حتمی فیصلہ باہمی رنجش کا سبب بن سکتا ہے۔ حق کی طرف رجوع۔ قاضی کسی مقدمے میں اپنا فیصلہ صادر کر چکا ہو، بعد ازاں اس کی عدالت میں پھر اسی جیسا کیس آ جائے، مگر اب حالت یہ ہو کہ اس مقدمے کے بارے میں قاضی کا سابقہ انداز فکر تبدیل ہو چکا ہو، تو اسے کسی تردد کی ضرورت نہیں۔ وہ یقیناً اس نئے کیس میں اپنے جدید انداز فکر کے مطابق فیصلہ کرنے کا پوری طرح مجاز ہے، لہٰذا اس کا سابقہ مقدمے والا فیصلہ بھی کل عدم نہیں ہوگا، وہ بدستور بحال رہے گا۔ آگے چل کر اگر پھر کسی وقت قاضی کے سامنے کوئی اور نیا اجتہاد آ جائے تو وہ بخوشی اسے برسر پیکار لائے گا، لیکن اس کے سابقہ فیصلے برقرار رہیں گے، کوئی فیصلہ کل عدم نہیں ہوگا۔ سالم بن ابی الجعد فرماتے ہیں، اگر زندگی میں کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
سیدنا عمر پر تنقید کرنی ہوتی تو اس دن ضرور کرتے جب اہل نجران سیدنا عمر کی خدمت میں آئے تھے۔ معاملہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل نجران کے مابین عہد نامہ تحریر فرمایا تھا۔ اب سیدنا عمر کے دور خلافت میں ان کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ سیدنا عمر کو ان لوگوں کے مابین اختلاف کا اندیشہ ہوا۔ اہل نجران سیدنا عمر کی خدمت میں آئے اور اس عہد نامے میں تبدیلی کی گزارش کی۔ آپ نے تبدیلی فرما دی۔ بعد ازاں وہ اپنے اس اقدام سے کچھ پشیمان بھی ہوئے اور باہمی اختلافات بھی پیدا ہو گئے۔ وہ لوگ دوبارہ سیدنا عمر کے پاس آئے اور حسب سابق پہلے معاہدے کی طرف رجوع کے خواستگار ہوئے، لیکن سیدنا عمر نے انکار فرما دیا۔ پھر جب حضرت علی خلیفہ منتخب ہوئے تو وہ حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے امیر المؤمنین، یہ تو آپ کی زبان کی سفارش اور آپ ہی کے ہاتھ کا لکھا ہوا معاہدہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تم پر افسوس۔ سیدنا عمر بلا شبہ انتہائی سمجھدار آدمی تھے۔ سیدنا عمر نے اپنے اس پہلے فیصلے کو کل عدم کرنے سے انکار فرما دیا جو انہوں نے اہل نجران کے بارے میں فرمایا تھا۔ پھر حضرت علی نے بھی سیدنا عمر کی شہادت کے بعد ان کا فیصلہ برقرار رکھا اور اسے کل عدم کرنے سے انکار فرما دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے مسائل میں اپنا اجتہاد تبدیل کرتے رہے۔ مثلاً وراثت کے باب میں بھائیوں کی موجودگی میں دادا کی وراثت اور نسبی بھائیوں کے لیے وراثت سے کچھ نہ ملنے کی صورت میں انہیں اخیافی بھائیوں کے ساتھ مثلث میں شریک کرنا وغیرہ۔ روایت سے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنا پہلا فیصلہ کل عدم قرار نہیں دیا، جبکہ اس طرح نئے مقدمات آ جانے پر ان کا فیصلہ جدید اجتہاد کے مطابق کیا تھا، اور یہ نیا اجتہاد سابقہ مقدمات میں دیے گئے فیصلوں کی وجہ سے حق کے مطابق فیصلہ کرنے میں رکاوٹ نہ بنا۔ سیدنا عمر نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، اگر آج تم کوئی فیصلہ کرو جس میں تمہاری رائے اس جیسے اس سے قبل کیے جانے والے فیصلے سے متصادم ہو تو حق کی اتباع کرتے ہوئے اس درست رائے کو قائم رکھو اور جان لو کہ حق قدیم ہے جسے کوئی امر باطل نہیں کر سکتا۔ حق کی اتباع کرنا جان بوجھ کر باطل پر ضد کرنے اور اڑے رہنے سے بہتر ہے۔ اسی باعث سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دادا کی وراثت میں مختلف فیصلے صادر فرمائے تھے، اور اس عورت کے بارے میں جس نے اپنے پیچھے خاوند، ماں، 2 اخیافی اور 2 علاتی بھائی چھوڑے، سیدنا عمر نے نسبی بھائیوں کو اخیافی بھائیوں کے ساتھ ثلث میں شریک فرمایا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، آپ نے فلاں سال تو اس طرح کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، وہ ہمارا اس وقت کا فیصلہ تھا اور یہ اس وقت کا فیصلہ ہے۔ جرم ثابت نہ ہونے تک ملزم کو بری سمجھنا۔ عبداللہ بن عامر بیان فرماتے ہیں، میں ایک قافلے کے ساتھ تھا۔ ہم ذوالمروہ نامی جگہ پر پہنچے۔ کسی نے میرا بیگ چوری کر لیا۔ قافلے میں ایک آدمی تھا، لوگوں نے اسے متہم کیا۔ اس سے کہا، ارے ان کا بیگ واپس کرو۔ اس نے کہا، میں نے ان کا بیگ نہیں لیا۔ میں عمر بن خطاب کی خدمت میں آیا، انہیں اپنے معاملے کی اطلاع دی۔ آپ نے پوچھا، تم کون لوگ ہو؟ میں نے سب اہل قافلے کا تعارف کروایا۔ آپ نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ یہی شخص جسے لوگوں نے متہم قرار دیا تھا چور ہے۔ میں نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، کیا میں اسے بیڑیاں پہنا کر آپ کے سامنے پیش کروں؟ آپ نے فرمایا، ثبوت کے بغیر تم اس طرح کیسے کر سکتے ہو؟ نص کے مقابلے میں اجتہاد۔ سیدنا عمر نے ایک قاضی کو تاکید فرمائی، جب تمہارے پاس کوئی مقدمہ آ جائے تو اس پر بار بار غور کرو۔ اگر قرآن و سنت سے کوئی واضح نص نہ ملے تو پھر قیاس سے کام لو۔ قاضیوں کی ذمہ داری اور قواعد عدالت کے مطابق جاننے کے لیے سیدنا عمر کی ایک تحریر نقل کی جاتی ہے جس میں یہ تمام ادب و آداب وضاحت سے پیش کیے گئے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، قضا ایک ضروری فرض ہے۔ لوگوں کو اپنے حضور میں، اپنی مجلس میں اپنے انصاف میں برابر رکھو تاکہ کمزور انصاف سے مایوس نہ ہو اور طاقتور کو تم سے رعایت کی امید نہ ہو۔ جو شخص دعویٰ کرے وہ ثبوت فراہم کرے۔
اور مدعا علیہ پر قسم ہے، دونوں فریق آپس میں صلح کر سکتے ہیں بشرطے کہ حلال حرام اور حرام حلال نہ ہو۔ کل اگر تم نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو آج غور و خوض کے بعد رجوع کر سکتے ہو۔ جس مسئلے پر شبہ ہو اور وہ قرآن و حدیث میں نہ ہو تو اس پر بار بار غور کرو اور اس کی مثالوں پر قیاس کرو۔ جو شخص ثبوت پیش کرنا چاہے اسے کچھ وقت یا میعاد کی مہلت دو۔ اگر ثبوت پیش کرے تو اسے اس کا حق دلاؤ، ورنہ مقدمہ خارج کر دو۔ تمام مسلمان سقا ہیں، ان کی گواہی قابل قبول ہے، سوائے اس شخص کے جسے حد لگائی گئی ہو یا اس نے جھوٹی گواہی دی ہو یا جس کا نسب مشکوک ہو۔ اور اس طرح یہ تحریر عدالتی فیصلوں کے لیے بنیادی کلیہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس تحریر سے ہم مندرجہ ذیل احکام ماخوذ کر سکتے ہیں۔ قاضی کو عدالت میں تمام لوگوں سے یکساں سلوک کرنا چاہیے۔ ثبوت مدعی پیش کرے گا۔ مدعا علیہ اگر کوئی ثبوت یا شہادت نہیں رکھتا تو وہ قسم اٹھائے۔ فریقین خلاف قانون امر کے علاوہ ہر حال میں صلح کر سکتے ہیں۔ قاضی اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کے بعد بھی اس پر نظر ثانی کر سکتا ہے۔ مقدمے کی پیشی کی تاریخ متعین ہونی چاہیے۔ تاریخ معینہ پر اگر مدعا علیہ حاضر نہ ہو تو فیصلہ صادر کر دیا جائے، اور اگر مدعی ثبوت پیش نہ کر سکے تو مقدمہ خارج کر دیا جائے۔ ہر مسلمان کی گواہی قابل قبول ہے، سوائے سزا یافتہ یا جھوٹی گواہی دینے والے یا نسب میں مشکوک افراد کے۔ یہ قاضیوں کی ذمہ داری میں شامل تھا کہ جو بھی انصاف کی دہلیز پر آئے اپنا حق ضرور پائے۔ یہ وہ صفات ہیں جن کا التماس قاضی کے لیے بہت ضروری ہے۔ عدالت کی احکام کی نگرانی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے عہد مبارک سے دینی احکام و قوانین اور عدالتی فیصلوں کی پابندی کا اہتمام و التزام پوری لفظی اور معنوی شان و شوکت کے ساتھ کرنا مسلمانوں کی فطرت ثانیہ بن چکا تھا۔ خاص طور پر عمال و حکام سب سے پہلے اور سب سے زیادہ خود ان فیصلوں پر عمل کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے، اس حوالے سے وہ سب سے زیادہ اسلامی احکام و قوانین کی پابندی فرماتے تھے، دل و جان سے عدالتی فیصلے تسلیم کرتے تھے۔ وہ ہر برحق فیصلے پر بہت خوش ہوتے تھے اور فیصلہ کرنے والے قاضی کی تعریف فرماتے تھے، چاہے فیصلہ خود انہی کے خلاف ہوتا۔ وہ اسے خوش دلی سے مان لیتے اور فیصلہ کرنے والے کو انتہائی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بدوی سے گھوڑا خریدا۔ انہوں نے اس گھوڑے کو آزمانا چاہا، چنانچہ بطور تجربہ اس گھوڑے پر سوار ہوئے۔ وہ گھوڑا بہت تھک گیا۔ آپ نے فرمایا، اپنا گھوڑا واپس لے لو۔ بدوی نے گھوڑا واپس لینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا، چلو اپنے اور میرے درمیان کوئی سازش بناؤ۔ اس نے قاضی شریح کا نام لیا۔ سیدنا عمر اور بدوی دونوں قاضی شریح کی عدالت میں گئے۔ قاضی شریح نے فیصلہ سنایا، اے امیر المؤمنین، آپ نے جو چیز خرید لی سو خرید لی، اسے اپنے پاس رکھیے، یا گھوڑا اسی حالت میں واپس کیجیے جس حالت میں آپ نے خریدا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے فرمایا، فیصلے اسی طرح ہی کیے جاتے ہیں۔ پھر شریح کو کوفہ کا قاضی مقرر کر دیا۔